اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی 21ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے قرآن مجید کی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت و شان یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کی سی تمیز عطا کرتے تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم اسے ضرور جھکا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ فرمایا کہ ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور خیال کریں کہ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اشرف و اعلیٰ ہوں۔ اس آیت میں قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اتارنے سے مراد اس کلام کو اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتارنا، یہ مراد ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو اس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس کی تاب نہ لاتا اور پھٹ جاتا۔ اس آیت سے اشارتاً ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب شریف پہاڑ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی عظمت و شان کو بھی یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر قرآن عظیم کی عظمت و بزرگی کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے سامنے دل جھک جاتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی وعیدوں سے سننے والے بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ اس کی سچی وعیدیں اور سچے وعدے سننے والوں کو بسمل کی طرح تھرا دیتی ہیں۔ حضرات کرام، متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ جب تک مسجد نبوی کا ممبر تیار نہیں ہوا تھا اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ممبر تیار نہیں ہوا تھا، کھجور کا ایک تنا تھا، اس سے ٹیکا لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ممبر تیار ہو گیا اور وہ آقا علیہ السلام کے لیے بچھا بھی دیا گیا تو پھر حضور پاک اس نئے ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ اس نئے ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، اس نئے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں سے کسی جیسے کوئی بچہ روتا ہے ایسے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام غور کرتے ہیں کہ یہ بچے کے جیسے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو جب غور کیا گیا تو دیکھا کہ یہ آواز اس کھجور کے تنے سے آ رہی ہے جس پر ٹیک لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس تنے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ کرام کھجور کے اس تنے کو سرکار کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو، کھجور کے اس تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور جیسے کوئی کسی بچے کو تسلی دیتا ہے آپ اس طریقے سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو اس میں سے وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں اور وہ چپ ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ تھی ایک تنے کو الفت و محبت جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ذکر الہی اور وحی الہی سننے سے دور ہو گیا تھا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ کیسا سرکار کا عاشق ہو جاتا ہے، اور ہمیں اور تمہیں چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ حضور کا عشق اور قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی وہ مبارک اور وہ مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کی عظمت و شان کے ساتھ وہ اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، جھک جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ حضرات کرام، قرآن عظیم خدا کا وہ مقدس کلام ہے جس کے بارے میں سرکار کا فرمان گرامی ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا مولا تعالی میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا اور دن میں اس نے میرے اوپر عمل کیا، یعنی رات میں یہ میری تلاوت کرتا تھا، دن میں میرے اوپر عمل کرتا تھا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ پھر رمضان کہے گا کہ میں نے دن میں کھانے پینے اور خواہشات پورا کرنے سے اسے روکے رکھا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا، روزوں کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرات کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جب ہم لوگ نمازوں کا بھی اہتمام بڑی کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم رمضان شریف میں قرآن کریم کی تلاوت تو خوب کرتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ
قرآن کریم ہمارے گھروں میں دھولیں کھاتا رہتا ہے اور اسے اٹھانا تک نصیب نہیں ہوتا، جبکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ اس کا اٹھانا بھی ثواب، اسے دیکھنا بھی ثواب، اور پڑھنے کے تو کیا ہی کہنے، پڑھنے کا تو بے انتہا ثواب ہے۔ تو یہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، اور بعض حضرات تو ایسے بد نصیب ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے کہ انہیں تو رمضان میں بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اور ماہ رمضان کی بھی ہمیں قدر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حضرات کرام، قرآن کی بھی قدر کرنا چاہیے، رمضان کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قرآن عظیم کی تلاوت نے اس قدر مشغول رکھا کہ اسے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ ملی، یعنی قرآن کریم تلاوت کرتا ہے اور اتنی تلاوت کرتا ہے کہ دعا بھی مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بہترین اجر اور کتنی بہترین جزا، کتنا بہترین عمل ہے۔ حضرات کرام، زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کی تلاوت بھی کریں، اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اور ہم رات دن قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیں گے، ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے، تو اگر دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تو اللہ دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔